تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہو پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر۔ محترم سامعین، گزشتہ ہفتے ہم نے فقدان غیرت کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سی باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ اسی کا یہ دوسرا حصہ جس میں فقدان غیرت کی کچھ جھلکیاں، اس کے اسباب اور علاج کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غیرت، اس کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو جو اپنے دل سے لگا ہوا ہو، اپنا محبوب ہو، پیارا ہو، اس کی زندگی میں اور تیسرے شخص کو شامل ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان کے دل کی کیفیت بدل جانا، غصے میں آ جانا، جذبات میں آ جانا۔ جیسا کوئی مرد اپنی بیوی کے ساتھ کسی تیسرے شخص کو دیکھ کر کیسے جذبات میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اس کی غیرت جو ہے وہ جاگ جاتی ہے۔ ایسے ہی کوئی خاتون اپنے شوہر کو کسی اور تیسری بیوی کے ساتھ، کسی تیسری عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے یا ملنے جلنے یا کانٹیکٹ کا موقع جب ملتا ہے یا باتیں سنتی ہے تو وہ خاتون جذبات میں آ جاتی ہے، اس کی جو غیرت ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ اسی طریقے سے، اور یہ ہوتا اس لیے ہے کہ محبت کا ایک اعلیٰ معیار میاں اور بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ اس سے اچھی محبت دنیا میں ہوتی ہی نہیں جو شوہر اور بیوی کے درمیان ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق نکاح کے بندھن میں بندھنے والے میاں بیوی ہوں۔ ان کے درمیان جو محبت ہوتی ہے، ایسی محبت کہیں نہیں ہوتی۔ دور حاضر میں جو محبت چل رہی ہے، حرام عشق جو چل رہا ہے، اس میں محبت نہیں بلکہ نفرت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایسے کام انجام دیے جاتے ہیں جس کی گھناؤنی بدبو، جس کی سڑن خود کی روح بھی برداشت نہیں کرتی، معاشرہ بھی برداشت نہیں کرتا، دور بیٹھنے والے لوگ بھی برداشت نہیں کرتے، وہ کسی بھی مذہب و مسلک کے ماننے والے ہوں۔ لیکن جو محبت میاں اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے، جو قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق نکاح کے بندھن میں بندھتے ہیں، اس سے اچھی محبت کوئی نہیں ہوتی۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کو کسی تیسرے کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کی غیرت جوش میں آتی ہے، تو بتائیے کہ انسان کا سب سے بڑا محبوب، انسان کا سب سے زیادہ پیارا اگر کوئی ہو یا ہونا چاہیے تو وہ اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آپ راستے میں بھٹکے ہوئے ہوں، آپ راستے میں پریشان ہو گئے ہوں، ایسی جگہ ہوں جہاں سے گھر واپس آنا بھی مشکل ہو، جہاں کوئی مددگار نہ مل رہا ہو، آپ کے پاس کرایہ نہ ہو، آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، آپ بھوک سے پریشان ہو گئے ہوں، ایسی پریشانی کی جگہ اور موقع پر اگر کوئی تیسرا ایک اجنبی شخص آ کر آپ کی مدد فرما دے، کچھ پیسے دے دے، کچھ کھانے کو دے دے، آپ کو ایسی جگہ تک پہنچنے کے لیے راستہ آسان کر دے کہ جہاں سے اپنا کام آپ کر سکیں، تو یہ فطری بات ہے کہ آپ اس شخص کے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ ممکن کوشش کریں گے کہ ایک مرتبہ تو اس سے مل لوں، زندگی بھر اس کے احسان کو انسان یاد رکھتا ہے، تڑپ جاتا ہے کہ ایک بار اس کو دیکھ لیتا، ایک بار اس سے مل لیتا، دلی لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو خوبصورت جسم کے ساتھ
بہترین روح کے ساتھ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہمارا امام بنا کر پہنچایا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کا سب سے اچھا مذہب ہمیں دیا ہو، دنیا کی سب سے عظیم کتاب ہمارے حوالے کی ہو، وہ رب جس نے ایسا چہرہ بنایا ہو کہ انسان آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں اپنے چہرے کو نہارتے رہے تو برا کبھی محسوس نہ ہو۔ آخر کیسا محسن ہے وہ، کیسا محبوب ہے وہ، کیسا رب ہے وہ، اس رب سے ہمیں محبت نہیں؟ یاد رکھیے، جس کے دل میں انسانوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، نوجوانوں کے دل میں، لڑکیوں کے لیے لڑکوں کے دل میں لڑکی، لڑکیوں کے دل میں لڑکوں کے لیے جو محبت اٹھتی ہے، یہ محبت جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ کی محبت وہاں ہلکی ہو جاتی ہے، اور جہاں اللہ کی محبت ہلکی ہو گئی تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو انسان بے غیرتی پر اتر آتا ہے، اور جب بے غیرتی پر اتر آتا ہے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے یہ جو دل ہے، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بسانے کی جگہ ہے، اللہ کی محبت بسانے کی جگہ ہے کہ یہاں اللہ ہی کوئی مقام ہے۔ اللہ کی محبت جس دل میں نہ ہوگی اس دل میں بے غیرتی اور بے ایمانی آ جاتی ہے۔ ہم بے غیرتی پر بات کر رہے ہیں، جب انسان کے اندر شرم اور حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جیسے جانوروں کی زندگی، ان کے اندر شرم و حیا کا مادہ کم ہے انسانوں کے مقابلے میں، وہ جو چاہتے ہیں ویسا کام کرتے ہیں۔ یہ جو لفظ غیرت ہے، غیور جو لفظ ہوتا ہے، اسی سے بنا ہوا ایک لفظ غیور، اس غیور لفظ کی ضد آتی، کبھی کبھی آپ کو اگر یہ بات سمجھ میں نہ آئے، غیرت لفظ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اپوزٹ سن لیتے ہیں۔ غیور جو لفظ ہے اس کی ضد آتی ہے دیوس۔ دیوس، اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں بے حیائی ہوتے ہوئے دیکھ لے، اسے دیوس کہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے ایک بڑا مشہور واقعہ آپ نے نواب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کا کبھی سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ وہ قنوج سے بھوپال کی ریاست میں منشی گری کرنے آئے تھے، اور وہاں کی جو والیہ تھیں شاہجہاں بیگم، انہوں نے اس سے پہلے ایک دو شوہروں کو چھوڑ چکی تھیں، لیکن جب صدیق حسن خان صاحب بھوپالی کی ایمانداری، دیانتداری، آپ کے علم کا انہیں اندازہ ہوا تو انہوں نے پیغام دیا کہ نکاح کر لیا جائے۔ نکاح ہو گیا۔ اب یہ منشی تھے، علم کا یہ معیار تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو والیہ ریاست کا شوہر بنا دیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ والیہ ریاست جو تھی ان کے مزاج میں یہ تھا کہ وہ عام انداز میں بغیر پردے کے اپنی حکومت کو چلاتی تھی، شہر میں گھومتی تھی۔ آپ کی حکمت دیکھیے، اپنی بیوی کو دینی تعلیم دینے کی حکمت دیکھیے صدیق خان صاحب کی۔ والیہ ریاست کا شہر میں دورہ تھا، آپ نے ایک شخص کو تیار کیا اور کچھ سوال بتائے کہ جب یہ دورے میں ہم چلیں گے راستے پر تو کچھ سوال کرنا مجھ سے، اور اس کا جواب میں کیسے دوں گا وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ان سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا، اس شخص نے پوچھا کہ مولانا صاحب یہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ تو یہ شرما گئے، کہا نہیں، اس کا جواب میں بعد میں دوں گا، بعد میں دوں گا۔ ان کی آگے بڑھ گئے، جب گھر آئے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اللہ نے اتنا علم نوازا ہے آپ کو، آپ نے اس چھوٹے سے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت نے کہا دیکھیے، اسے آپ بھی سمجھتی ہیں، دیوس اسی شخص کو کہتے ہیں جو اپنی عورت بیوی کو، اپنی عورت کو، اپنے اہل خانہ کو بے حیائی کے ساتھ گھمائے اور اس بے حیائی پر اس کو شرم نہ آئے۔ میں کیسے جواب دیتا؟ آپ تو میرے ساتھ بے پردہ تھی۔ اس بڑے مجمع میں تو دیوس کا جو خطاب تھا وہ میرے اوپر آ رہا تھا۔ آپ کے اس جواب سے آئندہ روز سے آپ کی اہلیہ محترمہ نے حجاب اپنے لیے طے کر لیا۔ معلوم یہ ہوا
کہ ایسا شخص جو اپنے گھر میں ہونے والی بے حیائی کو برداشت کرتا رہے وہ دیوس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 لوگوں کے تعلق سے ذکر فرمایا تھا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، ان 3 لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایک شخص وہ بھی، ایک عورت وہ بھی ہے جو مردوں کی مشابہت کرتی ہو، اور ایک شخص وہ بھی ہے جو دیوس ہو، جو اپنے گھر میں ہونے والی بے حیائی کو برداشت کرتا رہے۔ جس کے اندر بے حیائی برداشت کرنے کا مادہ ہوگا، بے حیائی برداشت کرنے کا مادہ ہوگا، اس کے اندر غیرت نہیں ہوگی۔ آئیے غیرت کی کچھ جھلکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں آپسی رشتہ داریوں میں پردے کا ختم ہو جانا۔ ایک خاتون ہے، رشتہ دار محلے پڑوس کے بہت سے لوگ آتے جاتے ہیں، بے پردہ آتی جاتی ہے، گھر میں ہے کوئی پردے کا انتظام نہیں، یہ غیرت کے فقدان کا ایک سبب ہے۔ ایک سبب اور ہے انہی رشتہ داروں میں دیور اور بھابھی کا رشتہ، دیور اور بھابھی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا خطرناک، بہت نازک مسئلہ ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا الحم و موت، دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے۔ ایسے نامعلوم کتنے گھر اجڑ چکے ہوں گے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو دیور کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے پایا، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ہنسی مذاق ایک انتہا تک پہنچ گئی، نتیجتاً وہ بھائی کے ساتھ بھائی کی دشمنی ہو گئی۔ کبھی تو ایسا بھی نظر آیا، سننے میں آیا کہ وہی بھابھی دیور کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ غیرت جب ختم ہو جاتی ہے تو معاشرے میں یہ سب ہوتا ہے، اور جب یہ سب ہوتا ہے اور ہم جیسے جو اپنے آپ کو غیور مسلمان، غیور نوجوان کہتے ہیں، یہ دیکھتے ہوئے برداشت کر لیتے ہیں تو ہم میں اور وہ گناہ کرنے والوں میں فرق کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، گدھے سب ہیں، فرق صرف اتنا ہے کوئی خورے دجال ہے، کوئی خورے عیسیٰ ہے، کوئی عیسیٰ کا گدھا ہے، کوئی دجال کا گدھا ہے، بس فرق اتنا ہے، گدھے سب ہیں، کیفیت سب کی وہی ہو گئی ہے، ہمارا ضمیر مر گیا ہے۔ اور جب ضمیر مرتا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کو گناہ کے کام کرنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اچھائی کے کام کرنے میں مشکلیں محسوس ہوتی ہیں۔ جب انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر سنتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے قرآن پڑھا جائے تو دور چلا جاتا ہے۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو ساری برائیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اسے احساس نہیں ہوتا۔ ایمان کی کمزوری یہ علامت ہے غیرت کے فقدان کی۔ ایمان کمزور ہوگا، غیرت بڑھے گی، غیرت ختم ہوگی، غیرت گھٹے گی۔ اس لیے ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے غیرت کے فقدان کی کچھ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ہمارے گھرانے کی خواتین، ہمارے گھر سامان بیچنے والا آیا، کپڑا بیچنے والا آیا، آج کل محلے میں، آج کل شہروں میں، گاؤں دیہات میں یہ بہت زیادہ چلن ہو گیا ہے ابھی کچھ سالوں سے کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز آپ کی ضرورت کی آپ کو آپ کے گھر میں پہنچے مل رہی ہے۔ پھیری والے بیچ رہے ہیں، کپڑا بیچنے والے آ گئے، آپ تو گھر میں نہیں ہیں یا گھر میں ہیں تو ایک کمرے میں چلے گئے، بیٹھی ہیں گھر کی عورتیں گھیر کے، باجی جان، آپا جان، اتنے اچھے اچھے الفاظ استعمال کر رہا ہے اور خریدی چل رہی ہے، ہنسی مذاق، پردے کا پتہ نہیں، کچھ نہیں۔ 1000 قیمت بتائے گا، 600 میں دے دے گا، بڑی خوش۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور یہ منسوب بھی غالب کی طرف ہے کہ یہ ڈسکاؤنٹ بے سبب نہیں غالب، یہ ڈسکاؤنٹ بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اس کے پیچھے کوئی بات ضرور ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ یہ حال ہے ہمارے گھروں کا۔ دودھ والا آیا، آپا جان پہنچ گئی گنج لے کر، دوپٹہ کہیں، ہم کہیں کھڑے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ غیرت کے ختم ہونے کی نشانی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو غیور مسلمان کہتے ہیں تو ان کے لیے چیلنج ہے۔ اگر ایمان ہے تو ہمارے گھروں میں اگر یہ سدھار نہیں پیدا ہوا تو ہم کل بھی بے ایمان رہیں گے، کل بھی ہم بے غیرت رہیں گے،
کل بھی ہم دیوس کہلائیں گے۔ یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت بڑی بات منبر رسول سے بول رہا ہوں۔ اپنے آپ کو دیوس کہلانا پسند ہے، کرواتے رہیے۔ اور چلیے، سالی بہنوئی کا رشتہ، آج تو یہ حق سمجھ لیا گیا ہے کہ سالیاں جب تک بہنوئی سے مذاق نہیں کریں گی تو حق ادا نہیں ہوگا۔ بہنوئی سالیوں سے مذاق نہیں کرے گا تو مزہ نہیں آئے گا۔ نعرہ چل رہا ہے سالی آدھی گھر والی۔ افسوس ہے اس معاشرے پر جو اپنے آپ کو مسلم معاشرہ ہونے کا نام دیتے ہیں۔ احساس کیجئے جی، احساس کیجئے، یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں جو آ رہی ہیں، ان کے اسباب میں پہلا سبب یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری۔ انسان کے ایمان کی جب کمزوری ہو جاتی ہے یہ ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں۔ انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہماری توحید کمزور ہو جاتی ہے۔ ایمان کمزور ہونا، توحید کمزور ہونا، مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اس بات کا مکمل یقین نہیں ہے کہ مر کے رب کے پاس جا کر کھڑے ہونا ہے، رب کے سامنے سوالوں کا جواب دینا ہے۔ شاید ہم نے یوں ہی سمجھ لیا کہ وہ 2-3 سوال جو قبر میں ہونے والے ہیں، تیرا رب کون، تیرا رسول کون، تیرا دین کیا، بس اتنا ہی ہم نے سمجھ لیا کہ بس اسی پر اکتفا ہوگا۔ ایسا نہیں جی، ایسا بالکل نہیں۔ ایمان کی کمزوری، ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو اس کو بڑھانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ذکر، اللہ کا ذکر معمولی ذکر بول دیا، چھوٹا سا لفظ، دال کافر ہے، ذکر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ لوگو، زمین پر تم میرا ذکر کرو، میں آسمان کی بلندی عرش کے اوپر فرشتوں کے بیچ میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر آج ضلع کا کوئی رئیس آدمی کسی مجلس میں کھڑے ہو کر ہمارا کسی کا نام لے دے، کسی کا ذکر کر دے، یار فلاں شخص تو بہت اچھا ہے، ہم محلے میں پھولے نہیں سمائیں گے، مکھ منتری کے ساتھ کھڑے ہو کر کبھی فوٹو کھنچ جائے، دنیا کو دکھاتے پھریں گے، دیکھو صاحب اتنے بڑے آدمی کے ساتھ ہمارا ہوا۔ یاد رکھیے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ شہنشاہ ہے، مالک الملک ہے، جس کی بادشاہت کا ڈنکا ہے، جو سب سے اوپر بلند مقام پر بیٹھا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، الرحمن، رحمان عرش پر مستوی ہے، 7 آسمان کے اوپر اللہ کا عرش، اس عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ مستوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بندہ زمین پر میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے بیچ میں اللہ ذکر کرتا ہے، فرشتوں یاد رکھو یہ وہ بندہ میرا ذکر کر رہا ہے جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، صرف اس محبت میں ذکر کر رہا ہے کہ میرا رب بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے۔ لوگوں یاد، فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اسے بخش دیا، اس کے ذکر کو قبول کر لیا۔ ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر سے مراد قرآن ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں یہ جو پریشانی آئے تو اللہ کے ذکر سے مدد لو، اللہ کے ذکر کی وجہ سے اپنی پریشانی کو دور کرو۔ معلوم ہوا ذکر سے مراد نماز بھی ہے، اللہ کا قرآن بھی ہے، اسے پڑھنا چاہیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار لوگو یاد رکھو، اپنے دل کو سکون چاہیے، اللہ کا ذکر کیا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اگلی بات، فقدان غیرت کا ایک اور سبب ہے قرآن اور حدیث کی تعلیمات، سنت کی تعلیمات سے دوری۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے اسلاف کے اندر غیرت کا مادہ کیا تھا، ہمیں معلوم ہی نہیں۔ اگر ہم ان واقعات کو جو ہمارے اسلاف کے واقعات گزرے ہیں، جو تاریخ کے اوراق میں لکھے ہوئے ہیں، انہیں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنا چاہیے، صحابیات کی زندگی پڑھنا چاہیے، تابعین کی زندگی، تابع تابعین کی زندگی، ان کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے غیرت مند لوگ تھے وہ۔ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ان کی زندگی پڑھ کر اولاد کی تربیت کرنے کا اچھا راستہ ملتا ہے۔ اور ہے بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو فقدان غیرت کی نشانیاں ہیں، ان میں سے کچھ ہی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جا سکتی ہیں۔ اللہ کا ڈر ختم ہو جانا۔ جب انسان کے دل سے اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے
تو انسان بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ بات ختم ہو جانا، یہ بات انسان کے دل سے نکل جانا کہ مجھے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس دنیاوی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، جب یہ ختم ہو جائے گا، خوف الہی دل سے نکل جائے گا، تو یاد رکھیے کہ وہ بے غیرت ہو جائے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بہت سنی ہوگی، کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ انسان اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جسے ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی بدکاری کے لیے بلائے اور وہ کہہ دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ مشہور حدیث آپ نے سنا ہوگا، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ جوان جو جوانی کے جذبات میں بھرا پڑا ہو، لیکن اسے کوئی لڑکی بدکاری کے لیے بلائے، زنا کے لیے بلائے، برے کام کے لیے بلائے، تو وہ کہہ دے مجھے اللہ پر یقین ہے، اللہ کی ذات سے ڈر لگتا ہے، اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، دور ہٹ جائے۔ یہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک بڑا مقام نصیب کرنے والا ہے۔ یہ سبق ہے نوجوانوں کے لیے، اور غیرت کا جو بے غیرتی کا جو مظاہرہ سماج میں ہوتا ہے یہ نوجوانوں سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو یہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان ساری باتوں کے بعد ایک بات اور کہنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے بے غیرتی کی سب سے بڑی ایک پہچان، اور یہ بھی ہے وہ یہ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو انجام دیتا رہے اور دیکھنے والے ہم جیسے نالائق لوگ خاموش بیٹھے رہیں۔ یہ بے غیرتوں کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہو ان چیزوں کو آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھیں اور ہم خاموش بیٹھے رہیں، یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ بے غیرتی میں ایک بے غیرتی کا حصہ یہ بھی ہے کہ معاشرے کے اندر سود خوری عام ہو جائے، سود خوری، سود اور بیاج کا لینا اور دینا عام ہو جائے، سود کو برا نہ سمجھا جائے، جبکہ سود بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الربا 73 بابا، سود کے 33 سے زیادہ باب ہیں، 37 ابواب ہیں۔ اس کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ایک آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ سود کا سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ جیسے سود کے کاروبار میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ شخص جو اپنی ماں کے ساتھ یہ غلط کام کرے اسے بھی احساس نہیں ہوگا۔ اور ایسی کتنی رپورٹ، کتنے اخبارات میں نیوز خبریں شائع ہو رہی ہیں، کتنی خبریں میں پڑھ رہا تھا، ایک خبر یہ پڑھنے میں آئی، مغربی معاشرے کی یہ خبر ہے کہ ایک 16 سال کا بچہ بھاگ گیا گھر سے۔ اس کی اطلاع جب تھانے میں دی گئی تو پولیس والوں نے اسے پکڑا اور اسے جب گھر لایا تو وہ رونے پر مجبور ہو گیا، مچل گیا، کہا گھر نہیں جاتا میں۔ اس کا سبب کیا ہے اس سے پوچھا گیا تو کہا میں گھر اس لیے نہیں جاتا کہ میرے گھر میں میری ماں اور میری بہن ہیں جو مجھے بدکاری کرنے کے لیے پریشان کرتی ہیں، ان کے ڈر سے بھاگ رہا ہوں۔ جب بے غیرتی معاشرے میں آ جاتی ہے تو بھائی، باپ، بیٹا کچھ نہیں دکھتا، سب برابر۔ ایک خبر یہ پڑھنے میں گزری کہ ایک ماں اپنے 25 سالہ جوان بیٹے کے کمرے میں داخل ہوئی اور اسے خوشخبری دیتی ہے، بیٹا خوشخبری ہے تیرے لیے، میں امید سے ہوں اور بہت جلد تو بیک وقت 2 خوبیوں کو لینے والا ہے۔
تیرا بھائی بھی ہوگا جو تیرا بیٹا کہلائے گا۔ معلوم ہوا کہ جب غیرت ختم ہو جاتی ہے سماج کے اندر سے تو یہ سارے کام آسانی سے ہونے لگتے ہیں۔ یہ ساری خبریں چل رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ، اور سوشل میڈیا کے مادھیم سے تو خصوصی طور سے دیکھا جا رہا ہے۔ موبائلوں میں نامعلوم ان باپوں کے اوپر، نوجوان بھائیوں کے اوپر افسوس ہوتا ہے، مجھے تو انتہائی افسوس ہوتا ہے۔ جوان بیٹی گھر میں بیٹھی ہے، کوئی کام نہیں اس کا، کوئی کام نہیں اس کا، بڑا موبائل، اینڈرائیڈ موبائل باقاعدہ ریچارج کروا کے دیتے ہیں۔ وہ کیا کر رہی ہے اپنے گھر میں؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ اپنے گھر کے اندر بے حیائی کو پہنچانے والے ہم لوگ ہیں، مرد ہیں، اور وہی لڑکیاں جب بری بری چیزوں کو دیکھ کر قابو سے باہر ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد افسوس کرتے ہیں، مولویوں کے پاس، قوم کے مکھیاؤں کے پاس آ کر روتے ہیں، جی بیٹا میری فرما برداری نہیں کر رہا ہے، بیٹی ماں کے ساتھ فرما برداری نہیں کر رہی ہے، بیٹی باپ سے نظریں ہٹا رہی ہے۔ دہلی کا ایک واقعہ پڑھنے میں آیا ہے کہ MBBS ڈاکٹر جو دیہات سے چل کر شہر میں آئے دہلی میں، انہوں نے لکھا اپنے بڑھاپے میں، اپنے دوست کو انٹرویو میں کہا کہ جب میں دہلی آیا تو میری تنخواہ، نوکری کے ساتھ ساتھ میرے گھر میں بھی ترقی ہوئی۔ گھر میں ترقی یہ ہوئی کہ ماڈرن جو سسٹم کلچر ہے وہ میرے گھر میں داخل ہونا شروع ہوا۔ میرا بیٹا، میری بیٹیاں بہترین نئے نئے کپڑے پہننا شروع کریں، جینز، ٹی شرٹ چھوٹی چھوٹی تھیں، میرے گھر پہ پہنایا جانے لگا۔ میں نے اس پر غور نہیں کیا۔ دیکھیے، شروعات میں جب غور نہ کیا جائے تو پانی سر سے چڑھ جاتا ہے، تب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اور میں اس وقت مر چکا ہوتا ہوں جس وقت میری جوان بیٹی ٹائٹ جینز اور ٹی شرٹ پہن کے اپنے گھر سے کھلے بال کر کے نکلتی ہے۔ میں اب بولتا ہوں تو میری بات کو نہیں مانتی، اس وقت خون کے آنسو روتا ہوں، میں افسوس کرتا ہوں کاش میں اس وقت اس بات پر روک لگا دیا ہوتا جس وقت یہ کام کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب اولاد ہاتھ سے نکل جائے، جب اولاد اتنی آزاد ہو جائے کہ اب آپ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جب آپ کی بیٹی اس لائق ہو جائے کہ اب آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، ہم خود بھاگ کر نکاح کر لیں گے۔ یہ بے غیرتی کی پہچان ہے۔ اور ایک حصہ اور ہے جو بے غیرتی کا بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا حصہ ہے۔ میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے تو آج تک سمجھ میں نہیں آیا، آج تک سمجھ میں نہیں آیا، وہ نکاح آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو نکاح بھاگ کر کیا جاتا ہے۔ میں تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ نکاح جائز کیسے ہوتا ہوگا۔ بیٹی بھاگ گئی، کسی کے ساتھ چلی گئی، ہم جیسے ناکارہ لوگوں نے کہیں 5,000 لے کر کے ایک کونے میں بیٹھ کر کے نکاح پڑھا دیے، اور اولاد کی محبت میں پتا چلا باپ نے بیٹے کو بھی 6 مہینے بعد گھر میں لے آیا، بہو بھی آ گئی، اب تعریف ہو رہی ہے، صاحب ایسی بہو آئی ہے کہ خاندان میں ایسی عورت دیکھنے کو نہیں ملی، جنت بنا دیجیے ہمارے گھر کو۔ افسوس ہے، میں تو یہ آج تک نہیں سمجھ پایا کہ وہ نکاح جائز کیسے ہوا ہوگا، اس نکاح کے جائز ہونے کی دلیل کیا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ زنا کرتے رہتے ہیں تو آپ نے 3 آیتیں قرآن کی پڑھ دی، یہ کیسے ثابت کریں گے کہ وہ اب زنا نہیں کر رہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، آپ کا فرمان ہے، حدیث ہے جو قیامت تک سچ ثابت رہے گی، یہ ایمان ہے کہ وہ نکاح جائز نہیں جس میں ولی راضی نہ ہو۔ بیٹی بھاگ گئی، بیٹے نے دوسرے کہیں کے لے آیا، اس کو 4 مہینے 6 مہینے کے بعد گھر میں عزت کے ساتھ ڈھانک کر بیٹھے، قوم کے بڑے عزت دار ہیں۔ ایک آخری بات، بے غیرتی کا ایک اور بڑا حصہ ہے، جرم ایک ہے، سزائیں 2 ہیں، اور یہ معیار اس معاشرے کا بن چکا ہے۔ جرم ایک، سزائیں 2، اور ان سزاؤں کو دینے والے ہم ہی لوگ ہیں۔ قوم کا، محلے کا کوئی رئیس پیسے والا کوئی جرم کر لے
تو کسی کی نگاہیں نہیں اٹھتی، کسی کے دل میں اتنی ہمت نہیں، جگر میں ہمت نہیں اس کے خلاف دو بات بول لیں۔ لیکن وہی جرم اگر معاشرے کا کمزور آدمی کر لے، جھوپڑا پٹی والا، مزدوری کرنے والا، سارا محلہ کھڑے ہو جائے گا، وہ بچے بھی کھڑے ہو جائیں گے جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ابھی اس نے کیا کیا ہے، سارے لوگ سزا دینے لگیں گے اسے۔ ایک جرم سزائیں دو۔ کیوں؟ کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ ہو رہا ہے۔ اگر ایسے ہی ہم زندگی گزار رہے ہیں تو یہ یاد رکھیے ہمارے اپنے ایمان کی خیر ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ بے غیرتی کا جو بڑا سبب ہے وہ مردوں کا حصہ ہے۔ مرد بے غیرت ہو گئے ہیں۔ قرآن نے کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، عورتوں کو تو آپ پردے میں نکال دو گے، لیکن آپ کیسے بچو گے؟ قرآن نے ضابطہ بتایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومنوں سے کہہ دو، مومنوں سے، قرآن میں پہلے مردوں کا ذکر ہے بعد میں عورتوں کا، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ گناہ کی شروعات نکاح سے ہوتی ہے، زنا کی شروعات نکاح سے ہوتی ہے، اور اس کی تصدیق شرمگاہ کرتی ہے یا اس کی تکذیب شرمگاہ کرتی ہے۔ مومنوں سے کہا، نوجوانوں سے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں، کبھی کسی ایسی عورت پر نگاہ پڑ جائے جو آپ کے پردے کے لائق ہے تو اپنی نگاہوں کو خود نیچی کر لیجئے۔ جو مرد، جو نوجوان اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں گے وہ ایمان والے ہیں، وہ غیرت مند ہیں، اور جو نگاہوں کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہیں گے وہ بے غیرت ہیں، بے ایمان ہیں، ایمان نہیں ان کے اندر۔ پھر اس کے بعد کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے نبی اب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور یہ آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں سے جس کو مانگا تھا عمر فاروق، اس کی بار بار درخواست پر رب ذوالجلال نے قرآن میں نازل فرمایا تھا حکم حجاب۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اتنا غیرت مند انسان تھا، بار بار جب کبھی نبی کی بیویوں کو بیٹھا ہوا دیکھتے اور دوسرے لوگ آتے جاتے تو آپ اکثر کہتے پیارے رسول یہ طرح طرح کی نگاہ والے لوگ آتے ہیں، ان کو دور بٹھایا کریے، انہیں پردہ کرنے کا حکم دیجئے۔ رب کو آپ کی یہ بات، آپ کی غیرت اتنی پسند آئی کہ قرآن مجید میں حکم حجاب نازل فرمایا۔ وہ اتنا غیرت مند انسان تھا، پیارے رسول نے کہا کہ جس راستے سے عمر جا رہا ہو اس راستے کو شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ عمر کی غیرت کا یہ عالم ہے کہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے انسان کو غیرت مند بننا اور اپنے معاشرے کو غیرت مند بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا پڑے گا، زندگی کی آخری دم تک کوشش کرنا پڑے گا۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اپنے گھر کی بیویوں اور بیٹیوں کو مارکیٹ میں نہ پہنچا کر اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کا ایک ایک قطرہ پسینہ ٹپکا ٹپکا کر مزدوری کر کے لا کے اپنی بیٹی بیویوں کو دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، مبارک بات کے لائق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔